باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ لا سیما علی بقیت اللہ روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ ومتقن خطابہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ادعونی استجب لکم صدق اللہ العلی العظیم صلوات پڑھیے محمد و تمام مومنین کی سلامتی کے لیے، تمام عزاداروں کی حفاظت کے لیے، خصوصاً زمانے کے امام کی سلامتی اور حضرت کے ظہور میں تعجیل کے لیے بلند تر صلوات پڑھیے وہ عناصر جو اسلام اور اہل اسلام کے خلاف پیروان اہل بیت و مکتب اہل بیت کے خلاف تخریب کاری میں سرگرم عمل ہیں، ان کی نیست و نابودی کے لیے بلند تر صلوات پڑھیے خداوند متعال کی عنایت ہے، اس کا لطف ہے کہ اس نے ہمیں اس فرش عزا کی سعادت نصیب فرمائی ہے۔ بعض اوقات توفیق اتنی بڑی ہوتی ہے کہ انسان خود اس نعمت کو اور اس توفیق کو درک کرنے سے عاجز ہوتا ہے کہ خدا نے مجھ جیسے خطا کار پر کتنی بڑی عنایت کی۔ توفیق پروردگار کی جانب سے اس قدر عظیم ہوتی ہے، اس قدر بڑی ہوتی ہے کہ انسان اس نعمت کی، اس توفیق کی معرفت کے حصول سے بھی عاجز ہوتا ہے۔ انہی توفیقات میں ایک توفیق عزادار حسین ابن علی ہوتی ہے کہ یقیناً اس محدود عالم میں رہتے ہوئے اس بات کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے کہ خداوند متعال نے ہمیں کس کام کے لیے انتخاب کیا۔ یقیناً جب انسان آخرت میں جائے گا، بعض چیزوں سے متعلق روایات ہی کہتی ہیں، خصوصاً دعا سے متعلق کہ جب بندہ خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، قیامت کے دن جب دعا کے اجر کو دیکھے گا تو تقاضا کرے گا کاش خدا تو نے میری کوئی دعا دنیا میں قبول نہ کی ہوتی اور اس کا اجر مجھے آخرت میں ملتا۔ ظاہر ہے کہ وہاں کا اجر لامحدود ہے۔ اسی طرح سے انسان جب اس عالم میں جائے گا تو معلوم ہوگا کہ یہ جو میں معمولی سا کام سمجھ رہا تھا، کسی نے مجھے فون کیا، کال کی، بلا لیا، آ جاؤ مجلس میں فارغ تھا، آ گیا۔ یہ آپ فارغ تھے نہیں، کوئی تھا جس نے آپ کو یہاں لانے کی تدبیر کی ہے، جس نے ماحول بنایا ہے، جس نے رکاوٹیں ہٹائی ہیں، جس نے دشواریوں کو دور کیا ہے کہ اس فرش عزائے حسین ابن علی پر آ جاؤ۔ یہ وہ فرش حضور جہاں عرش والوں کی باتیں ہوتی ہیں، اور یہی وہ فرش ہے جو انسان کو عرش کی راہ بھی دکھلاتا ہے۔ عرش ایک تعبیر ہے، کنایہ ہے، عرش کا مطلب ہے قرب خدا۔ یہاں جسم پرواز نہیں کرتے، روح پرواز کرتی ہے۔ ایک صلوات پڑھنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس فرش پہ خوب آپ نے پر تولنے اپنے۔ مجھے جوش ملیح آبادی کے وہ مصرے یاد آتے ہیں اس موقع پر کہ زندگی کے ابتدائی دور میں بھی کم سے کم عرش تک انسان کو پرواز کرنا چاہیے، اور اگر جنبش میں آ جائیں پرو بالے حیات، پھر عرش سے پرواز کا آغاز کرنا چاہیے۔ یعنی اے انسان، خدا نے تجھے اتنی صلاحیت دی ہے کہ تو اگر پرواز کرے تو کم از کم عرش تک پرواز کر، لیکن اگر حسین جیسا امام مل جائے پھر عرش سے پرواز کا آغاز کر، اور اگر جنبش میں آ جائیں پرو بالے حیات۔ حضور مجھے اور آپ کو
اس بات کا احساس کرنا ہے پرواز کے لیے 2 پروں کی ضرورت ہوتی ہے. میرے الفاظ خدا کرے حجاب نہ بنے. میں پر کہہ رہا ہوں تو واقعہ نہ پر ہی تصور نہ کریں، بلکہ یہ پر بھی ایک کنایا ہے. 2 پر چاہیے، ایک پر چاہیے علم کا، ایک پر چاہیے عمل کا. یہ علم و عمل 2 ایسے پر ہیں جو انسان کو پرواز کراتے ہیں، بلندیوں تک لے جاتے ہیں. اس کے علاوہ ہر پرواز کاذب ہے، جھوٹی پرواز ہے. ہم پرواز کرتے ہیں نا، جہاز میں بیٹھتے ہیں، سفر کرتے ہیں، بڑی آسانی سے گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے کر کے پہنچ جاتے ہیں. لیکن غور کیجئے، خاک سے اڑے تھے، خاک ہی پہ اتر گئے. یہ کیسی پرواز ہے جو خاک سے خاک تک لے کے جاتی ہے؟ ارے پرواز تو اس کو کہتے ہیں جو خاکی کو خدا ہی بنا دے، خاک سے ناتا توڑے انسان کا اور خدا تک لے جائے انسان. اگر یہ پرواز آپ کرنا چاہتے ہیں تو 2 پروں سے ہوتی ہے یہ پرواز، ایک علم کا پر، ایک عمل کا پر. اگر آپ کہیں گے پر ہمارے پاس نہیں ہے، تو دیکھیے ہم اس کے در پہ آئے ہیں کہ اگر اس کے جھولے سے مس ہو جائیں نا تو پھر یہ دونوں پر مل جاتے ہیں. عمل کا پر بھی مل جاتا ہے اور علم کا پر بھی مل جاتا ہے، اور پھر انسان پرواز کرتا ہے. یہ طلب حضور بہت ضروری ہے، اس سے کم پر اکتفا نہیں کیجیے گا جب تک آپ کو احساس نہ ہو کہ یہ 2 پر واقعی قوی کر لیے ہیں آپ نے. بعض اوقات انسان جاتا خدا کی بارگاہ میں مانگتا بہت کم تر ہے. ہاں، جہاں سے 100 مل سکتا ہے 99 مانگ کے آ جاتا ہے، 80 مانگ کر آ جاتا ہے، 50 مانگ کر آ جاتا ہے. بندے خدا 100 کیوں نہیں مانگا؟ اس کے پاس 100 ہو، 90 80 ہو، 99 ہو، 50 تو اس کے پاس ہوتا ہے. جب در حسین پر آئے ہو تو یہاں کچھ بڑا مانگو حضور، ذرا پرواز بڑی کرو. 2 پر مانگو، 2 پر مانگو، ایک علم کا پر، ایک عمل کا پر، تاکہ پرواز کرو. اور اہل بیت علیہ السلام یہ پرواز دیکھنا چاہتے ہیں. پر جل جاتے ہیں، پر جل جاتے ہیں جب انسان ایسے گناہ و خطا میں مبتلا ہوتا ہے، وہ معصیت کرتا ہے کہ جو حسین ابن علی سے دور کر دیتی ہے. آپ دیکھیے آدمی کی پرواز، آدم کی پرواز کتنی بلند پرواز تھی کہ خدا نے علم آدم الاسماء کلہا، آدم کو سارے اسماء سکھائے. پرواز اتنی بلند تھی کہ جنت تک جا پہنچے. پھر خدا نے کہا دیکھیے یہ شجر ممنوع ہے، اسے تناول نہ کیجیے گا، اگر تناول کیا تو ظالمین میں سے ہو جائیں گے. آدم نے تناول کیا، خدا نے کہا اہبطوا، حبوط کیجیے، آدم اپنے مقام کو ترک کیجیے، دنیا میں زمین پر آ جائیے. زمین پر آئے، بھٹکتے رہے. ایک وقت آیا خدا نے دعا قبول کی، خدا نے توبہ قبول کی اور آدم کو پھر کچھ اسماء سکھائے. وہ خدا جو پہلے ہی آدم کو تمام اسماء سکھا چکا تھا، یہ پھر سے کیوں اسماء سکھائے؟ اس لیے کہ وہ جو ترک اولا کیا تھا نا، اس ترک اولا کے ساتھ یہ اسماء آدم کے پاس محفوظ نہ رہے. کچھ اسماء تھے، کچھ اتنے پاکیزہ اسماء ہیں کہ جن کی طہارت کی گواہی خدا نے قرآن میں دی ہے، یطہرکم تطہیرا، کہ جہاں شائبہ رجس آ جائے وہاں یہ اسماء باقی نہیں رہتے، وہاں ان کی محبت باقی نہیں رہتی، وہاں ان سے تمسک باقی نہیں رہتا. بس اسی لیے اس قدر خود کو رجس سے پاک کر لیجئے کہ آپ کی اس پرواز میں کوئی کوتاہی نہ ہو. کیسے ہوگا یہ عمل؟ میں آپ کی خدمت میں امام صادق کا وعدہ عرض کرتا ہوں. صلوات پڑھیں محمد علیہ صلی علی محمد علی محمد. بس جب آپ فرش عزا پر تشریف لاتے ہیں، امام صادق کی گواہی ہے، یہ پاکیزگی، یہ توفیق آپ کو یہاں نصیب ہوئی ہے. امام فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی آنکھ سے آنسو بہے ہمارے غم میں، اور صرف اتنا آنسو ہو کہ مکھی یا مچھر کا پر بھیگ جائے، تو خدا اس انسان کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہاں سے یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ تنہا آنسو نہیں ہے، یہ ایک با کردار شخصیت کے کردار کی گواہی ہے. یہ آنسو رو تو ہر کوئی لیتا ہے بھائی. کسی کو بھی کوئی درد بھری سٹوری سنائیے، کوئی واقعہ دکھا دیجئے، کوئی واقعہ سنا دیجئے، چجائے کربلا کا واقعہ، آنسو تو سب کی آنکھ میں آ جاتے ہیں. لیکن وہ آنسو جو اس درجے تک پہنچا دے
کہ گناہ جیسی دلدل سے نجات مل جائے، وہ گناہ وہ ہے جو معرفت کے ساتھ بہایا جا رہا ہے، وہ آنسو وہ ہے جو معرفت کے ساتھ بہایا جا رہا ہے۔ اسی طرح امام فرماتے ہیں اگر یہی آنسو رخسار پہ بہ نکلے، چہرے پر آ جائے، تو خدا دنیا میں اس چہرے کو پریشانی سے نجات عطا فرماتا ہے اور آخرت کے عذاب سے اس چہرے کو محفوظ کر دیتا ہے۔ یہ غم حسین کی گریے کا اثر ہے۔ جو غم حسین میں روئے اس کی کم از کم جزا جو خدا عطا فرماتا ہے وہ جنت ہے۔ کم از کم جزا، حضور آپ توجہ کر رہے ہیں، روایت کے جملے ہیں، کم از کم جزا۔ اس کا مطلب ہے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، بس اگر ستاروں سے آگے جہاں اور ہیں تو پھر ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ کم از کم مقام جنت ہے۔ اب اگر ہم جنت ہی کو تعبیر، جنت ہی کو استعمال، کسی لفظ کو عنوان قرار دیں اور جنت ہی کی تفسیر کریں کہ جنت کیا ہے، تو جنت حضور کہیں بنا ہوا مکان نہیں ہے۔ جس طرح بھی آپ نے مجلس میں آنا تھا، آپ کو لوکیشن بھیج دی گئی کہ بھائی جنت کا ایک باغ یہاں سجایا جا رہا ہے، آ جاؤ۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ نبی فرماتے ہیں۔ اپنے اصحاب سے پوچھتے ہیں جنت کے باغوں میں جاتے ہو؟ کہ یا نبی اللہ مریں گے تو جائیں گے۔ کہا نہیں، مجالس المومنین، مومنوں کی مجلس میں جایا کرو، یہ دنیا میں جنت کے باغات ہیں۔ اب یہ باغ جنت جو سجایا گیا، اس کا ایڈریس آپ کو سینڈ کر دیا گیا، لوکیشن بھیج دی گئی، آپ آ گئے۔ جنت چونکہ مکانی اور زمانی حقیقت نہیں ہے، لہذا جنت کہیں پہ بنی ہوئی نہیں ہے۔ بعض علماء بڑی خوبصورت تعبیر کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ تجسم اعمال ہے، یعنی انسان جو عمل کر رہا ہے قیامت کے دن اسی کو خدا جسم دے دے گا۔ اگر حسین عمل کیا ہوگا جنت بن جائے گی، توجہ ہے آپ سب کی، اور اگر عمل نامناسب ہوگا تو جہنم بن جائے گی۔ امام فرما رہے کہ کم سے کم اجر جنت ہے۔ جنت کیا ہے؟ بھئی جنت وہ ہے جہاں حوریں ہیں، جنت وہ ہے جہاں باغات ہیں، جنت وہ ہے جہاں نہریں ہیں، جنت وہ ہے جہاں شجر طوبہ ہے، ایک ایسا پھل ہے جو ہر آن ثمر دیتا ہے، یہ جنت ہے۔ اچھا صرف یہ جنت ہے؟ نہیں، چونکہ جنت میں بھی درجات ہیں، ایک جنت اور بھی ہے۔ وہ کون سی جنت ہے کہ جس میں خدا نے حسین ابن علی کو بلایا، کہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، حسین آ جائیے میرے بندوں میں داخل ہو جائیے، جنت میں داخل ہو جائیے۔ یہ کون سی جنت ہے؟ کہ حسین آئیے راضیۃ مرضیہ، اس کیفیت میں آئیے کہ آپ سب کچھ قربان کر کے خدا سے راضی ہیں، خدا آپ سے راضی ہے۔ یہ وہ جنت نہیں ہے جو پھلوں سے سجائی ہے، یہ وہ جنت ہے جو خدا نے اپنی رضا سے سجائی ہے۔ حوروں والی جنت پنکھے کے نیچے نماز پڑھنے سے مل جاتی ہے، حسین ابن علی والی جنت میں جانے کے لیے تپتے صحرا میں تیروں کی بارش میں نماز قائم کرنا پڑتی ہے۔ جتنی ہمت ہے، قدر الرجل علی قدر ہمت، علی فرماتے ہیں مولا علی علیہ السلام، کہا کہ مرد کی قدر اس کی ہمت کے برابر ہے، جتنی ہمت کرے گا خدا اتنا بلند درجہ دے گا۔ اس میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب فرش عزا پر آئیں تو پھر ہمتیں ذرا بلند رکھ کر آئیں، ان پروں کی تقویت پہ توجہ کریں کہ یہ علم و عمل کا پر کیا واقعا میں نے بنا لیا ہے، یہ 10 دن، یہ عشرہ، یہ ایام جو مجھے میسر آئے ہیں۔ ہم آج کے روز کیوں حاضر ہوئے، کیوں آئے اس مجلس میں؟ ہمیں تجدید بیعت کرنا ہے اس امام سے جس نے ہمیں سلیقہ و طریقہ عزاداری سکھایا ہے، سید سجاد۔ آپ غور کیجئے اس امام کے عمل پر کہ آج اس زمانے میں جب ہر فرد صحافی ہے، جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ صحافی سین سے ہوتا ہے یا سواد سے، وہ بھی صحافی ہے چونکہ اس کے پاس کیمرہ ہے، اس کے پاس مائک ہے۔ خوب یہ مائک اور کیمرہ صحافی بنا رہا ہے، یعنی خبریں ہر طرف پھیل رہی ہیں۔ ایک واقعہ یہاں ہوتا ہے، پوری دنیا شام کو اس واقعے کو دیکھ سکتی ہے۔ ان حالات میں بھی حقیقتیں چھپانا اتنا آسان ہوا ہے کہ بڑی آسانی سے بڑے بڑے حقائق چھپا لیے جاتے ہیں، اور بڑی فیک خبریں اس طرح سے پھیلا دی جاتی ہیں کہ وہ سب کو سچ لگنے لگتی ہیں۔ کسی کو شہید کر دیا جاتا ہے، 2 دن روتے رہتے ہیں، تیسرے دن پتہ لگتا ہے وہ تو زندہ ہے۔ ہاں، اسی طرح کے اور واقعات مسلسل آپ دیکھتے رہتے ہیں۔ اب یہ آج کے دور میں جب میڈیا اتنا فعال ہے، جب صرف سنی سنائی نہیں بلکہ ویژولز آتے ہیں آپ تک، دیکھو، اور وہ جو دکھاتے ہیں وہ فیک ہوتا ہے۔ ہاں، اے آئی کی کرامتیں حضور،
اے آئی کی کرامتیں. اس لیے ٹیکنالوجی سے پہلے ادب اور اخلاق آنا چاہیے. اگر ادب و اخلاق آ جائے تو پھر ٹیکنالوجی ترقی کا سبب ہوتی ہے. لیکن اگر ادب اور اخلاق نہ آئے تو یہ ایک موبائل فون نے ہی جینا حرام کیا ہوا ہے سب کا. میں کئی مرتبہ یہ عرض کیا کرتا ہوں، بلکہ تاکید کے لیے قسم کھا کے عرض کرتا ہوں کہ خدا کی قسم آپ موبائل فون استعمال نہیں کرتے. یہ غلط فہمی ہے آپ کی. آپ کہتے ہیں ہم موبائل استعمال کریں. نہیں بھائی، یہ آپ کو استعمال کر رہا ہے، آپ تھوڑی استعمال کر رہے ہیں اسے. آپ تو ایک کام کرنے جاتے ہیں، کام ضروری کام کرنے گئے ہیں. اب جو 2 منٹ میں ہو جانا تھا 2 گھنٹے آپ کے ہاتھ سے نہیں چھوٹا. یہ تو آپ نے اسے استعمال کیا یا اس نے آپ کو استعمال کیا؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد عجل فرج. بس حضور، اس دور میں، اس میڈیا کے زمانے میں جہاں خبریں عام ہیں، خبر کو بدلنا، حقیقت کو بدلنا مشکل نہیں ہے. مجھے بتاؤ سید سجاد نے جہاں یزیدیت کے نرغے میں جکڑے ہوئے تھے اور حقائق بیان قلم بند کرنے والے خوب یزید کی فوج کے رپورٹرز، کربلا کی تاریخ منتقل کرنے والے، لکھنے والے جو آج ہمارے پاس مقتل یا دیگر شکلوں میں موجود ہے، خوب حمید ابن مسلم اور دیگر، یہ سب کے سب یزید کے رپورٹرز. پورا ماحول ان کے قبضے میں، حالات ان کے اختیار میں، طاقت ان کے پاس، مال ان کے پاس، دولت ان کے پاس، سب کچھ ان کے پاس. کس قدر بلند کرداری ہوگی سید سجاد کی کہ ان حالات میں کربلا کی حقیقت کو 1400 سال بعد آج آپ اور مجھ تک پہنچا دیا. امام کیا خلوص و اخلاص تھا سید سجاد کا، اور کیا قربانی تھی آقا کہ جہاں اب زبان حرکت نہ کرے وہاں سید سجاد نے ایسے بڑھ کے حملے کی. لوگوں کو میدان میں علی کی چلی ہوئی تلوار یاد آتی ہے. بندہ خداوند متعال نے علی کو 2 طرح کی تلواریں عطا فرمائی. ایک آہنی تلوار ہے اور ایک کردار کی تلوار ہے. علی کی کردار کی تلوار جب دربار شام میں چلی سید سجاد کی صورت میں تو واقعی لوگوں کو خیبر کا منظر یاد آیا کہ کس طرح سے جب حیدر میدان میں آتا ہے تو مرحب بھاگتا ہوا نظر آتا. وہ حالات کے جہاں پر مکمل طور پر غیر مسلم سفیر بلا کے بٹھائے گئے، اپنی فتح و کامیابی کا جشن منایا جا رہا ہے، اور اہل بیت نبی کو گویا حقیر دکھانے کے لیے اسیر بنا کر لایا گیا ہے. سید سجاد نے بندے ہاتھوں سے خطبہ دے کے بتایا کہ دیکھو میرے ہاتھ بندے ہیں، میں پھر بھی آزاد ہوں، تم تخت پہ بیٹھ کے بھی اسیر ہو. کا اجازت دو آؤں، ان لکڑیوں پر آؤں. یزید جانتا تھا کہ سید سجاد کا بولنا خوب بہت بھاری پڑے گا بنو امیہ پہ، اس لیے تعامل کیا. لیکن جب اس کے ساتھیوں نے کہا، درباریوں نے کہا کہ بھئی یہ قیدی تیرا کیا بگاڑ لے گا، کہنے دے جو کہتا ہے. سید سجاد منبر پہ تشریف لائے اور آتے ہی کہا جو مجھے جانتا ہے جانتا ہے، جو نہیں جانتا سنے میں کون ہوں. انا ابن مکہ و منا، انا ابن زمزم و صفا. اب میں کون ہوں؟ میں کعبہ کا بیٹا ہوں، میں مکہ کا بیٹا ہوں، میں منا کا بیٹا ہوں. یہ کیوں کہا سید سجاد نے؟ حشام ابن عبد الملک کا زمانہ ہے اور یہ حج پر آیا اور چاہتا ہے کہ کسی طرح جائے اور جا کر حجر اسود کو بوسہ دے. بڑی کوشش کی اس نے اپنے جاہ و جلال کے ساتھ، اپنے خادموں کے ساتھ کسی طرح سے پہنچ جائے، لیکن ہجوم اس قدر زیادہ تھا کہ لوگوں نے اسے اجازت نہیں دی. اتنے میں سید سجاد آئے اور آقا نے طواف کی غرض سے جیسے ہی صحن حرم میں قدم رکھا، ایک مرتبہ مجمع چھٹنا شروع ہوا اور سید سجاد طواف کرتے کرتے ایک مرتبہ حجر اسود کے قریب پہنچے. کسی نے حشام سے پوچھا، شامی تھا اس کے ساتھ کھڑا تھا، کہا بتا یہ کون ہے؟ کہنے لگا مجھے نہیں پتا کون ہے. اگر بتاتا تو اسے احساس ہو رہا تھا کہ میرا مقام کم ہو جائے گا، اور ان کا تعارف کرایا تو ان کا مقام بڑھ جائے گا. کہنے لگا میں نہیں جانتا یہ کون ہے. قریب فرض تک کھڑا ہوا تھا. ایک صلوات پڑھ لی. گر گیا.
پھر بھی صلوات پڑھیے. اللہ قریب شاعر اہل بیت فرزدق کھڑے ہوئے تھے. فرزدق نے وہ اشعار لکھے کہ جس کے بعد اسے قید خانے میں ڈال دیا گیا، اور جب وہ قیدی تھا تو سید سجاد نے ان اشعار کے انعام کے طور پر اسے 2 دفعہ انعام بھیجا. پہلی دفعہ بھیجا تو کہنے لگا نہیں میں خوشنودی خدا کے لیے لکھے ہیں. امام نے کہا ٹھیک ہے تمہارا خلوص خدا قبول کرے گا، میری طرف سے یہ انعام قبول کرو. جب اس نے حشام نے پوچھا، حشام سے اس شامی نے پوچھا کون ہے، کہتا میں نہیں جانتا. فرزدق نے سنا، کہا جسے کعبہ کی زمین پہچانتی ہے تو اسے نہیں پہچانتا، جسے یہ کعبہ پہچانتا ہے تو اسے نہیں پہچانتا، جسے رکن جانتا ہے تو اسے نہیں جانتا. کہا فقط کعبہ کی زمین نہیں بلکہ کعبہ حرم کے باہر کی زمین بھی جس کی معرفت رکھتی ہے. کہا یہ وہ ہستی ہے کہ جس کے اجداد اشرف الخلائق ہیں، یہ علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہے، یہ ان کے اس ہستی کے جد رسول اکرم ہیں، یہ وہ ہستی ہے جو زمین پر ہدایت و نور، ہدایت کا منارہ ہے. کہ یہ وہ ہستی ہے کہ ابھی تو سید سجاد چل کے جا رہے ہیں تاکہ حجر اسود کا بوسہ لیں. اگر حجر اسود کو پتہ لگ جائے کہ کون اس کا بوسہ لینے آ رہا ہے، حجر اسود خود کو زمین پہ گرا کے ان کے قدموں کا بوسہ لے گا. کہ تم نہیں جانتے ہو کون آ رہا ہے، کون ہستی آ رہی ہے، کہ سید سجاد ہے. یہی تعارف آقا نے کروایا. کہا دیکھو میں منی کا بیٹا ہوں، میں صفا کا بیٹا ہوں، میں کعبہ کا بیٹا ہوں. پھر فرمایا اوتینا ستا وفضلنا بسبع، خدا نے ہمیں 6 چیزیں عطا فرمائی ہیں اور 7 چیزوں کے ذریعے سے ہمارا مقام بلند فرمایا ہے. کہ خدا نے ہمیں، یہ وہ فضائل ہیں جو خود سید سجاد نے پڑھے ہیں، کہ خدا نے ہمیں علم عطا فرمایا، حلم عطا فرمایا، سماحت عطا فرمائی، فصاحت عطا فرمائی، اور ہماری محبت کو مومنوں کے دلوں میں رکھا ہے. خدا نے ہمیں شجاعت جیسی عظمت عطا فرمائی ہے. کہ یہ وہ معیارات ہیں حضور جن سے پتہ لگتا ہے کہ کون بڑا ہے. آج بڑائی کے بڑے نامناسب معیارات قائم ہو چکے ہیں، کاذب معیارات، جھوٹے معیارات. میں عرض کیا کرتا ہوں آپ احباب خود اپنی اپنی دنیا میں اپنی اپنی جگہ پہ اپنے اپنے مقام پہ صاحب حیثیت ہیں، صاحب کمال ہیں، صاحب منصب ہیں، لیکن آپ سب جب فرش عزا پہ آتے ہو نہ فرش پہ بیٹھتے ہو. کیوں؟ چونکہ آپ کو پتا ہے یہ ہمارے اعتباری منصب دنیا داروں کے سامنے تو ہمارا مقام بلند کر سکتے ہیں، لیکن اگر خدا کی نگاہ میں اپنا مقام بلند کرنا ہے تو دنیا میں بھی عزادار رہنا پڑے گا، آخرت میں بھی عزادار معشور ہونا پڑے گا. یہ تنہا ٹائٹل اور عنوان ہے حضور جو دنیا اور آخرت میں آپ کا مقام بلند کرتا ہے. یہ آپ کا فرش پہ بیٹھنا اس بات کی گواہی ہے کہ دنیا والوں کے معیارات کاذب ہیں اور خدا کی بارگاہ میں کاذب معیاروں پہ فیصلے نہیں ہوتے. بس بلندی کا کوئی حقیقی معیار بھی ہے، علو کا کوئی حقیقی معیار بھی ہے. جی ہاں ہے. سید سجاد فرما رہے ہیں کائنات کی عظیم ترین ہستیاں ہم ہیں اور ہماری عظمت یہ ہے کہ خدا نے ہمیں علم عطا فرمایا ہے. ہمیں علم عطا فرمایا. علم وہ طاقت ہے حضور جو نادار کو باعظمت بنا دیتی ہے. یہ روایات کا مضمون ہے. علم وہ طاقت ہے کہ جو جوان کو پیروں کا استاد بنا دیتی ہے. خرد کو غلامی سے آزاد کر جوانوں کو پیروں کا استاد کر. علم وہ طاقت ہے جو دنیا اور آخرت میں بلندی کا حقیقی معیار ہے. اس لیے جب بھی نبی اکرم نے اپنی شان خود پڑھی کہ انا مدینۃ العلم، پھر بتایا کہ میرے بعد بھٹکتے نہیں رہنا، علی بابھا، کہ یہ در ہے، میں شہر ہوں، تمسک کر لو، تم اس منزل پہ پہنچ جاؤ گے جہاں خدا تمہیں پہنچانا چاہتا ہے. اگر علم کی جگہ کوئی اور چیز لے لے وہ کذب ہے، وہ جھوٹ ہے. علم کی جگہ لقب. علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بہت سارے ایسے ہیں کہ جو عالم نہیں تھے، لوگوں نے انہیں عالم کہا، وہ عالم بن بیٹھے. بہت سارے ایسے عالم تھے جنہوں نے علم حاصل کیا کہ دوسروں کے سامنے خود کو بڑا ظاہر کریں. یہ خود علم جہنم لے جائے گا، کیونکہ علم نور ہے، نور، اور نور آتا ہی پاکیزہ ظرف میں ہے. کہ یخذف اللہ فی قلبہ من یشاء، کیا مطلب؟ خدا جس دل میں چاہتا ہے رکھتا ہے. یعنی جو دل کو اتنا پاکیزہ کر لے کہ علم آ سکے.
اچھا بعض اوقات علم نہیں آتا، ڈگری آ جاتی ہے. استاد اشفاق احمد جانتے ہیں آپ، ان کا بڑا معروف جملہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو ڈگریاں آپ نے حاصل کی ہیں یہ آپ کے تعلیمی اخراجات کی رسیدیں ہیں، کا علم تو وہ ہے جو عمل میں بدل جائے. میں اس لیے وہ 2 پر عرض کیے تھے آپ کی خدمت میں، مقدمہ بنایا تھا کہ امام کا یہ خطبہ آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں. علم معیار ہے، علم معیار برتری ہے، علم معیار بلندی ہے. آج وہ قوم، وہ امت کہ جو خود کو باب علم سے وابستہ کہتی ہے، سب سے زیادہ اس وقت بے اعتنائی اگر کوئی برت رہا ہے تو وہ یہی امت ہے علم سے. علم کی جگہ کاذب چیزوں نے لے لی ہے حضور. علم نورانیت پیدا کرتا ہے، علم اصطلاحات کا نام نہیں ہے، علم ڈگریوں کا نام نہیں ہے. علم اگر کسی میں جانچنا ہو، پرکھنا ہو کتنا عالم ہے، تو قرآن نے معیار بتایا کہ دیکھو خدا کی کتنی پرواہ کرتا ہے خدا کی پرواہ کبھی زندگی میں کسی مرحلے پر کہیں رک کر، کہیں ٹھہر کر یہ سوچتا ہے میرے رب کی کیا خواہش ہے، میرا خدا کیا چاہتا ہے؟ جتنی خدا کی پرواہ کرتا ہے اتنا عالم ہے، جتنی پرواہ بڑھتی چلی جائے گی اتنا عالم تر ہوتا چلا جائے گا. بس علم معیار برتری ہے، علم معیار بلندی ہے. پھر امام فرماتے خدا نے ہمیں علم عطا فرمایا، حلم عطا فرمایا. حلم خوب سادہ سی زبان میں عرض کروں تو علم کو ہمیشہ ڈھکن چاہیے ہوتا ہے حضور. اگر علم ہو اور ایسی طاقت نہ ہو کہ جو علم کے اظہار سے روکے تو یہ خود علم ہی فساد پھیلانے کا ذریعہ بن جاتا ہے. میں اشارے کرتا ہوں اس یقین سے، کہا جاتا ہے کہ آپ اشارے سمجھتے ہیں، کہا جاتا ہے. اور ایک اور بات بھی معروف ہے کہ سمجھدار کے لیے اشارہ، تو میں تو واللہ باللہ آپ سب کو سمجھدار جانتا ہوں اور سمجھدار سمجھتا ہوں. ہاں ایسا بدگمان نہیں ہوں بالکل بھی. دیکھیے حلم یعنی وہ ڈھکن جس کی ضرورت ہے. اگر صرف علم و حلم نہ ہو، آج ہم نے بلا وجہ کچھ لوگوں کو اپنا ہیرو بنا لیا ہے. میری ان لوگوں سے کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن چونکہ ان کے اثرات معاشرے پہ نامناسب مرتب ہو رہے ہیں اس لیے صرف اشارہ کر رہا ہوں. مثلا کہتے ہیں جی فلاں بندہ نا بہترین تشیع کا دفاع کر رہا ہے، چونکہ اہل سنت کے مقدسات ان کی اصل کتابیں کھولتا ہے اور وہاں سے ان کی حقیقتیں بتاتا ہے لوگوں کی. کہا یہ بہترین مدافع تشیع ہے، چونکہ یہ صحیح کھلے جواب، ننگے جواب دیتا ہے. ظاہر ہے دے گا کیونکہ محفوظ مقام پہ بیٹھا ہوا ہے اس لیے دیتا ہے. کوئی یہاں آ کے بیٹھ کے دے تو پھر پتہ لگے. اور یہاں آ کے بیٹھ کے بھی کیوں دے حضور؟ چونکہ ہمیں تو روش اور طریقہ اہل البیت سے سیکھنا ہے نا. یہ صرف زبان سے جواب دے رہا ہے. علی علیہ السلام تلوار سے جواب دے سکتے تھے. ابھی آقا مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ علی علیہ السلام نے اتنے ظلم کیوں سہے، تلوار سے کیوں جواب نہیں دیا؟ ایک شخص علی کے گھر کے باہر کھڑا تھا، جب اس نے دیکھا آقا کے گلے میں رسی باندھ کے لے کر جا رہے ہیں، مسلمان ہو گیا. یہودی تھا، مسلمان ہو گیا. اس سے پوچھا بندہ خدا کیوں اسلام قبول کیا؟ کہا جب علی نے در خیبر اکھاڑا تھا. شیخ مفید کہتے ہیں کہ علی کا اپنا بیان ہے کہ میں نے در خیبر کو اکھاڑا، اس کو اپنی سپر بنایا اور دشمنوں سے جنگ کرتا رہا. پھر اس خیبر کے در کو پل بنایا اس خندق پہ کہ جو رکاوٹ تھی فوج کے در خیبر میں، قلعہ خیبر میں داخل ہونے پر. پھر اسی در کو پھر اٹھایا اور اسی خندق میں پھینک دیا. خیبر کی کامیابی کے بعد 40 لوگوں نے یا 70 لوگوں نے مل کے یہ در اٹھانا چاہا، اٹھا نہیں سکے. علی نے بتایا کہ میں جسمانی طاقت سے نہیں، ربانی طاقت سے در خیبر اکھاڑتا ہوں. خوب کہا جب علی نے در اکھاڑا ہم خیبر میں تھے، ایسی زمین لرزی تھی ہم گر گئے تھے. کہ اگر یہ شخص کسی بات پر خاموش ہے اس کا مطلب یہ اس کا دین حق ہے، یہ اس کے دین کی مصلحت ہے جو اسے بولنے نہیں دیتی. حضور ہمیشہ بول دینا کمال نہیں ہوتا، بول دینا شجاعت نہیں ہوتی، کہہ دینا شجاعت نہیں ہوتی. ہم تبرہ کریں گے، تبرہ واجب ہے، مگر وہ تبرہ کہ جو دشمن سے بھی تبرہ کروائے، وہ تبرہ نہیں کہ جس سے دشمن کا مقصد آگے بڑھ جائے، اہل بیت کا مقصد پیچھے رہ جائے. دیکھیے اس کی اور ایک مثال لیجئے. پتہ نہیں میں نے آنا نہیں تھا اس جگہ پہ، آ گیا ہوں. اب آ گیا ہوں تو بات پوری کریں انشاءاللہ. آپ دقت کیجئے، 2 لوگ جنہوں نے مذہب حقہ قبول کیا، یا آپ کے ہاں بھی مثالیں ہوں گی اس طرح کی کہ مثلا 2 دوست تھے، ایک کو توفیق تھی وہ شیعہ تھا، مذہب اہل بیت پر تھا، دوسرا نہیں تھا. ایک وقت میں آپس میں ان کے بات چیت شروع ہوئی، تھوڑی سی تکرار ہوئی.
پھر کتابوں کا تبادلہ ہوا، پھر کرتے کرتے اس نے کہا تمہارے ہاں یہ ہوتا ہے، تمہارے وہ سے ہاتھ پکڑ کے لے آؤ، آؤ دیکھو کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں، دیکھ لو۔ کو پتہ لگا کچھ عرصے میں یہ دوستی سبب بنی کہ دوست بھی راہ راست پر آ گیا، صراط مستقیم پر آ گیا، مکتب اہل بیت پر آ گیا۔ مجھے بتاؤ یہ جو ایک شخص کی ہدایت ہوئی ہے یہ دشمنی سے ہوئی ہے یا دوستی سے ہوئی ہے؟ حضور آپ کسی کے غلط کو اس طرح سے غلط کہو گے برا لگے، وہ آپ کے حق کو بھی قبول نہیں کرے گا۔ کمال تو یہ ہے کہ اپنا حق ایسے پیش کرو کہ وہ خود باطل کو باطل پکار اٹھے۔ اب آپ کو سمجھ میں آتا ہے ان فتاووں کی بنیاد کیوں رہبر فرماتے ہیں کہ اہل سنت کے مقدسات کی توہین حرام ہے؟ چونکہ پھر توہین کے ذریعے سے تم کسی کو کمال تک نہیں پہنچا سکتے ہو۔ اور یہ بات میں بالکل کھلی عرض کر رہا ہوں، چونکہ مجلس میں شیعہ سنی دونوں شریک ہوتے ہیں۔ جب تم دونوں دعوے دار ہو کہ ہمارے پاس حق ہے تو حق کو کیا اپنے پاس ہی رکھو گے؟ حق بنتا ہے نا کہ اگر حق ہے تو دوسروں تک منتقل کرو۔ کب منتقل ہوگا؟ جب ایسا ماحول بناؤ گے کہ اپنی بات کر سکو، دوسرے کی سن سکو۔ یہ تو جاہلوں کا بنایا ہوا ماحول ہے کہ نہ ہم بات کریں گے نہ ہم بات سنیں گے، صرف گالیاں دیں گے ایک دوسرے کو۔ یہ فضا بنانے کی ضرورت ہے۔ کب بنتی ہے؟ جب علم کے ساتھ حلم بھی ہو، جب ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کی جائے کہ جو اصلاح کے نام پہ فساد کرتے ہیں۔ اگر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں بعض اوقات مسلمان کر رہے ہوتے ہیں، غیر مسلم اس کی تائید، اسلامی عمل کی تائید کر رہا ہوتا ہے۔ بعض اذانیں ایسی ہیں کہ جو یزید وقت کو پسند آتی ہیں، بعض نمازیں ایسی ہیں کہ جو یزید کو پسند آتی ہیں۔ معذرت کے ساتھ بعض اوقات عزاداری بھی اس طرح کی ہوتی ہے جو یزید وقت کو پسند آتی ہے۔ وہ آتا ہے اور کھجوریں بانٹ کے جاتا ہے سب کو، تبرک دے کے جاتا ہے سب کو۔ وہ کیسی عزاداری ہے جس میں یزید تبرک بانٹ گیا؟ معلوم ہوا یہ عزاداری زینبی عزاداری نہیں تھی، یہ ہماری اپنی اختراع تھی۔ یہ ہم نے کچھ گھڑا تھا جس کا نام عزائے سید الشہداء رکھ دیا تھا۔ یہ تو حسین کی عزا تو ہمیشہ یزیدیت سے ٹکراتی ہے، حسین کی عزا تو ہمیشہ باطل سے ٹکراتی ہے۔ اور جب بھی یہ نقطہ آتا ہے میں ہمیشہ عرض کیا کرتا ہوں کہ باطل سے ٹکرانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے پاس اسلحہ ہے آپ لے کے میدان میں آ گئے۔ بندہ خدا یہ جو شیطان ساتھ بیٹھا تلقینیں کر رہا ہوتا ہے یہ باطل ہے۔ یہ جو نفس امارہ حکم کر رہا ہوتا ہے غلط یہ باطل ہیں۔ جو ان کے خلاف قیام نہیں کر سکتا وہ میدان میں تلوار لے کر نہیں آ سکتا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک اور بلندتر صلوات پڑھیے محمد آل۔ بس حضور حلم کسے کہتے ہیں؟ ایک شخص آیا سید سجاد کی خدمت میں، اس قدر بدتمیزی کی، وہ بھی آقا کے اصحاب کی موجودگی میں بدتمیزی کی۔ امام علیہ السلام نے تحمل کیا، اصحاب کو گویا سینے پہ سانپ لوٹ رہے ہیں ان کے، ایک مرتبہ موقع دیں اس سے بدتر جواب دیں گے جیسی اس نے بات کی ہے۔ امام علیہ السلام خاموش ہیں اور سب کو روکا ہوا ہے، یہ کہہ کے چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا آقا نے کہا آؤ اب اسے جواب دیتے ہیں۔ آقا سید سجاد اپنے ساتھیوں کو لے کر بڑے، اب ساتھی منصوبہ بنا رہے ہیں کہ اس نے یہ بات کی تھی ہم یہ کریں گے، اس نے ایسے آقا کو ہمارے مولا کو برا کہا ہم ایسے جواب دیں گے۔ لیکن امام چلتے چلتے کیا کہہ رہے ہیں؟ آیت قرآن کی تلاوت کرتے ہیں والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ وہ جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں اور خدا کے بندوں کو عافیت و امان میں قرار دیتے ہیں۔ خدا تو احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ ساتھی بھی سمجھ گئے کہ آقا کس طرح کا جواب دینے جا رہے ہیں۔ جب پہنچے دق الباب کے ڈر گیا، یہ کہنے لگا میں اتنا کچھ بول کر آیا ہوں، امام اب جواب دینے آئے ہیں۔ ڈرتے ڈرتے باہر آیا، آقا نے کہا دیکھ جو تو نے میرے بارے میں کہا اگر وہ مجھ میں ہے تو میں خدا کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، لیکن اگر جو تو نے میرے بارے میں کہا وہ مجھ میں نہیں پایا جاتا تو میں تیرے لیے طلب مغفرت کرتا ہوں۔ اتنا سننا تھا آقا کے قدموں میں گرا، کہا آقا وہ کچھ آپ میں نہیں مجھ میں پایا جاتا ہے جو میں کہہ کر آیا تھا۔ حضور یہ حلم ہے، یہ حلم ہے، یہ بردباری ہے۔ اینٹ کا جواب پتھر سے دے دینا کمال نہیں ہوتا، کبھی صبر کر کے بھی جواب دینا سیکھو، کبھی معاف کرنے کی لذت کو بھی محسوس کرنا سیکھیے۔ علم معیار ہے برتری کا، حلم وہ عظیم صفت ہے کہ جب انسان کے اندر آ جاتی ہے انسان کمال کی طرف سفر کرنے لگتا ہے۔ یہ عمل کا پر ہے۔ حلم یعنی وہی رویہ جو آپ کا پروردگار مجھ سے اور آپ سے اختیار کرتا ہے۔
ہمارے گناہوں کو پروردگار نے سنا نہیں ہے، دیکھا ہے، ہماری معصیتوں کو دیکھا ہے. ہم اطاعت میں بھی معصیت کرتے ہیں، اطاعت میں بھی معصیت. نماز پڑھتے ہیں، دھیان کہیں اور ہوتا ہے. خدا مجلس کی توفیق دے دے، خدا نہ خواستہ. اب عموم ماحول کی بات کر رہا ہوں، کوئی دل پہ نہ لے لے میری بات سے. مجلس برپا کرتے ہیں، خدا توفیق دے دیتا ہے، خوب بڑے مومن بن جاتے ہیں 4 مجلسوں میں شرکت کر کے. کسی کو بانی بنا دے، وہ بڑا، یہی تکبر کے لیے کافی ہے کہ ہم بانی ہیں. کسی کو مجلس پڑھنے کا موقع مل گیا، وہ سب کچھ بن گیا. وہ تو 4 لوگ تائید کریں تو صحیح. 4 لوگوں کے تائید، بلکہ 4 نہیں 2 کے تائید سے پہلے ہی علامہ بنتا ہے. جو محنت کریں تو زندگی بھر نہیں بنتا بندہ، اور 2 لوگوں کی تائید سے علامہ. پھر آگے تو سفر پھر لمبا ہے نا، پھر کہ کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے دنیا. اب ہم تو اطاعت میں بھی معصیت کرتے ہیں. وہ پروردگار کیا کرتا ہے؟ ہماری معصیتوں کو دیکھتا ہے. جب عطا کی باری آتی ہے تو ایسے دے رہا ہوتا ہے جیسے ہم اس کے اطاعت گزار بندے ہیں. ہاں، دعاؤں میں ملتا ہے. اس حمد ہے اس پروردگار کی کہ جو اپنے علم کے بعد بھی حلیم ہے. علم کے بعد، جاننے کے بعد بھی حلیم ہے. کریمانہ رویہ اختیار کرتا ہے اپنے بندوں سے. نہیں تو اس خدا کی جو معصیت کرے، کیا اس کے اختیار میں نہیں. اور بندے کے پاس ہم دعا کرتے ہیں، خدایا میرے پہ رحمت کے دروازے کھول دے. خدا کہتا ہے عجیب ہو، تمہیں ایک گھر کا دروازہ تمہارے اختیار میں دیا تھا، تم نے 10 رشتہ داروں پہ 50 مومنوں پہ گھر کا دروازہ بند کیا ہوا ہے، اور مجھے کہتے ہو رحمت کے دروازے کھول دے. ایک دل تمہارے اختیار میں دیا تھا، تم نے دل کے دروازے کتنے مومنوں پہ، کتنے عزیزوں پہ، کتنے نیک لوگوں پہ بند کر رکھے ہیں. کیوں؟ تم انہیں دیکھتے ہو، تمہیں ان کا لباس پسند نہیں آتا. تم دیکھتے ہو، تمہیں ان کا انداز پسند نہیں آتا. تم کہتے ہو نہیں جی وہ فلاں علاقے میں رہتا ہے اس لیے مناسب نہیں ہے. بھائی وہ مومن ہے، وہ مومن ہے بھائی. اچھا ممکن ہے ابتدائی مومن ہو ابھی، لیکن مومن تو ہے نا. آپ سورج کی روشنی کو دیکھتے ہوئے اس روشنی کا انکار کرتے ہیں؟ ذرا کر کے دیکھیے، پھر دیکھیے کیا تماشا ہوتا ہے. سورج تو ہو جائے گا غروب. جب سورج غروب ہوگا تو یہ آپ کو کہے گی دیکھو اب میری ضرورت پڑی یا نہیں پڑی. بھئی ایمان بھی ایسے ہی ہے، کسی میں اول درجے کا ہے کہ کوئی آگے بڑھ گیا ہے، کوئی بڑا مومن ہے. بس مومن ہے تو رسول فرماتے کعبے سے افضل ہے. کون مومن کا اکرام کر سکتا ہے ایمان کے معیار، ایمان کی بنیاد پہ؟ کون عالم کا احترام کرتا ہے؟ خوب جو علم رکھتا ہے، حلم بھی ساتھ موجود ہے. نہیں تو آپ کو عالم ملیں گے تکبر کے پہاڑ، غرور کے پہاڑ. علم کے بھی سمندر ہیں اور غرور و تکبر کے بھی سمندر ہیں. یہ کیسا علم ہے جس نے متکبر کر دیا. ارے ہم نے تو آج تک دیکھا ہے کہ جس درخت پہ پھل لگے وہ جھک جاتا ہے. یہ کیسا پھل ہے جس نے اور زیادہ اکڑا دیا ہے. معلوم ہوا کہ اگر علم بھی تزکیے کے بغیر ہو، امام خمینی کے بقول، تو یہ علم جہنم لے جاتا ہے. عرفان تزکیے کے بغیر ہو، یہ معرفت جہنم لے جاتی ہے. بس امام فرماتے ہیں خدا نے ہمیں عظمت عطا کی ہے علم عطا کر کے. خدا نے ہمیں بلندی عطا کی ہے حلم کے ذریعے سے. خدا نے ہمیں سماحت عطا کی، بزرگواری عطا کی. خدا نے ہمیں فصاحت عطا کی. خدا نے ہمیں شجاعت عطا کی. اور خدا نے ہماری محبت کو مومنوں کے دلوں میں رکھا ہے. میں نے عرض کیا نا آپ سے کہ وہ ایک گناہ، وہ ایک ترک اولا دل سے کچھ محبتوں کو نکال دیتا ہے. خدا ہم سب کو ان اعمال سے محفوظ رکھے کہ جن کے نتیجے میں خدا کے اولیاء کی محبت دل سے نکل جاتی. ممکن ہے زبان پہ نام حسین رہ جائے، لیکن اگر دل سے محبت نکل گئی پھر میں اور آپ کہاں جائیں گے؟ بس آ گئے. یہ وہ سفر ہے جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے. آج بھرپور کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح سے عزائے سید الشہداء کو اور عزاداروں کو کاٹ دیا جائے. ابھی ایک صاحب تازہ میں نے سنا، وہ کہہ رہے تھے، کہا تو خیر انہوں نے پہلے ہوگا، کہ مجھ سے کسی نے کہا ممبر سے حالات حاضرہ پڑھو. کہتا میں نے اس سے کہا جاؤ جا کے جیو نیوز سن لو. کسی نے کہا حالات حاضرہ بیان کرو، کہا جیو نیوز سنو، وہاں پہ اچھے حالات آتے ہیں. بندہ خدا اگر امام حسین کے زمانے میں ہوتے تو امام حسین کو کیا کہتے؟ جب امام کہہ رہے تھے کہ اگر یزید حاکم ہو تو پھر اسلام پہ فاتحہ پڑھ دو، امام حسین کو بیٹھ کے سمجھاتے نا کہ آقا دیکھیے آپ امام دین ہیں، آپ نماز پڑھائیں، آپ مسجد کی امامت کریں، آپ درس کہیں، خود یزید کو حکومت کرنے دیں. یہ آپ کو حالات حاضرہ سے کیا لینا دینا ہے؟
یہ کون ہے جو کربلا کی واضحات کے سے متعلق وہ چیزیں جو بالکل واضح ہیں، بدیہی چیزوں کا انکار کرنے پہ تلے ہوئے ہیں؟ یہ وہی ہیں، یہ وہی آذان ہے جو آج کے دشمن کو اچھی لگے. ہے آذان لیکن اچھی لگتی ہے دشمن کو، کیونکہ اس آذان کا نتیجہ دشمن سے لڑائی، اس میدان میں اترنا ہی نہیں ہے یا دشمن کا مقابلہ کیا جاتا. آج جب تشیع سر اٹھا کے کھڑی ہے، وہ شیعہ کہ جو ہمیشہ سرکوب کیے گئے، ہمیشہ دبائے گئے، آج بتائیے پوری دنیا میں سادات پھیلے یا نہیں پھیلے؟ بھئی ان کی اصل تو عرب ہے، یہ مختلف جگہوں پہ کیا کر رہے ہیں؟ اتنا ظلم ہوا کہ سادات پہاڑوں میں پناہ لی، نہ جانے کہاں کہاں گئے. آج وہ تشیع، وہ شجر طیبہ کہ جسے دشمن نے دبانا چاہا اور خدا نے جسے زندہ کرنا چاہا، جس کی جڑیں ثابت ہیں، جس کی شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں، خدا نے اس شجر کو وہ توفیق دی ہے کہ اس وقت شیعہ امت اسلامیہ کے سر کا تاج بن گیا ہے. یہ وہ زمانہ ہے جس میں تشیع کو اصلی حیثیت ملی ہے. شیعہ کی اصلی عنوان تشیع کو ملا ہے. تشیع واقعاً امت اسلامیہ کے سر کا تاج ہے، چونکہ تشیع حقیقی اسلام کا علمدار ہے. کب اس زمانے میں اٹھ کے باتیں کرتے ہو، نہیں ہم حالات حاضرہ کے بارے میں بات نہیں کریں گے، ہم تو آئے ہیں کہ آپ کو اہل بیت سے منسلک کر دیں. بندہ خدا تم کس اہل بیت کو اہل بیت مانتے ہو؟ تعارف تو کراؤ. ہم حسین کو اہل بیت مانتے ہیں، اور حسین حاضر حالات کو دیکھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یزید جیسا حاکم رہا تو اسلام پہ فاتحہ پڑھ دو. بس حالات حاضرہ کا یہ تقاضا ہے کہ حسین حج کو ترک کرے گا اور کربلا جائے گا. تم کدھر حالات حاضرہ سے کاٹنے اور توڑنے آ گئے ہو سب کو؟ یہ کون سی نئی وحی ہے جو آپ پر نازل ہوئی ہے؟ یہ کون سی تفسیر کربلا ہے جو آپ نے سمجھی ہے؟ اور آج عزاداروں کو گمراہ کرتے ہو. اور عزادار ویسے اتنے معصوم دل کے ہوتے ہیں کہ وہ مجھ جیسے کی بھی باتیں مان لیتے ہیں. ساری جو بات کرے پرکھتے نہیں ہیں اس کو، بس قبول کر لیتے ہیں فوراً. کسی نے آ کے کہہ دیا کربلا ایک ہے، دو نہیں ہے، کربلا عصر ہوتی نہیں ہے. ہم نے کہا ہاں کیسے ہو سکتا ہے؟ امام حسین تو ایک تھے، ہاں علی اکبر تو ایک تھے، عباس تو ایک تھے. جب وہ نہیں ہے تو کربلا کیسے؟ بندہ خدا کربلا جب آپ دو چیزوں میں تشبیہ کا رشتہ قائم کرتے ہیں تو کوئی ایک قدر مشترک ہوتی ہے. یہ تو نہیں ہوتا یہ بالکل اس جیسا. بھئی آج کی کربلا کا مطلب یہ کہ کربلا نے سکھایا کہ کیسے مظلوم کا ساتھ دیا جاتا ہے اور کیسے ظالم کا مقابلہ کیا جاتا ہے. جب تم ظلم کے مقابلے کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو گویا تمہارا انجام بھی وہی ہوگا جو شہدائے کربلا کا انجام ہوا. یہ وقت کی کربلا ہے. اس کو سمجھنا مشکل ہے. یہ کہنا پڑے گا کہ یہ کربلا ہوگی تو اس کی اہمیت کم ہو جائے گی. نہ بھائی، یہ کربلا بنے گی تب جب آج ظلم کے خلاف قیام کرنے والا اسی نیت سے قیام کرے جس نیت سے حسین ابن علی نے قیام کیا تھا. یہ قیام خدا کی خاطر ہو. ان تقوموا للہ مثنی و فرادا. یہ بیدار امت کو سونے کے کیپسول دینے کے مترادف ہے حضور. اور یہ کام کیا بھی منبر سے جا رہا ہے. پہلے ہم چند لوگ گمراہی پھیلاتے تھے، ہم جاہل کہہ کے چھوڑ دیتے تھے. اب جاہل نہیں ہیں، اب اپنے اپنے فن کے ماہر آ رہے ہیں. ذہن میں رکھنا ممکن ہے کہ کوئی قال الباقر قال الصادق کو درست سمجھاؤ لیکن قال الحسین اسے سمجھ میں نہ آیا ہو. اور یہ بھی تعجب ہے کہ جو قال الحسین نہ سمجھا وہ قال الباقر اور قال الصادق بھی کیا سمجھا ہوگا. کسی علم کا ماہر ہو ممکن ہے، کو فقہ و اصول میں بڑا اعلیٰ درجہ رکھتا ہو، کسی اور علم میں بڑی مہار، کو بڑا انجینئر ہو، کو بہت اچھا ڈاکٹر ہو، لیکن بندہ خدا یہ سب علامت، یہ سب دلیل نہیں بنتی کہ کربلا کی تفسیر کچھ اور کرو گے آ کر آپ. کیونکہ کربلا کا محافظ سید سجاد ہے. کربلا کو ہم تک پہنچانے والی زینب بنت علی ہیں. اب جتنی بھی کوششیں کر لو، جتنی بھی زحمتیں کر لو، کب تمہارے سارے قدم نقش برآب ہوں گے. کیونکہ خدا کا وعدہ ہے کہ خدا نے اس نور کو باقی رکھنا ہے اور اپنی اصل حالت میں باقی رکھنا ہے. چاہے کافر نہ چاہیں، چاہے منافق نہ چاہیں، چاہے یہ نادان کسی اور طرف لوگوں کا رخ موڑنا چاہیں، یہ رخ نہیں مڑے گا. بلکہ عزادار اس بات کو سمجھتے ہیں کہ آج کی کربلا کا مطلب یہ عزاداری ہے اس لیے کہ ہم آج کی کربلا میں. آغا تقی بہجت کا جملہ آپ مسلسل سن رہے ہیں آج کل، کہ فرماتے ہیں جب تم مجلس اعظام میں جاؤ نہیں کہو مجلس سے آیا ہوں، کہو کربلا سے آیا ہوں. چونکہ تم کربلا عصر میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے مجلس میں گئے ہو. یہ لبیک یا حسین جان دینے کے مترادف ہے. تم جان دینے کے لیے میدان میں آئے ہو، اپنا سب کچھ لے کر آئے ہو.
میں نے اس لیے عرض کیا کہ یہاں آ جانا اتنا سادہ امر نہیں ہے، خدا نے چاہا ہے آپ یہاں آ گئے ہیں، اس سے اگلا سفر آپ کو اپنے ارادے سے کرنا ہے۔ آپ اپنے ارادے کو قوی کیجئے اور خدا کے ارادے میں شامل کر لیجئے۔ خدا کا ارادہ یہ کہ خدا نے زمین کی امامت مستضعفین کو عطا فرمانی ہے، زمین کی امامت انہیں عطا فرمانی ہے جنہیں کچل دیا گیا ہے، جن پہ ظلم کیا گیا ہے، اور خدا اپنے وعدے کو پورا کرے گا۔ وہ صادق الوعد ہے، وہ جب وعدہ کرتا ہے پورا کرتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے اب تو خدا کے بندے جو وعدہ کرتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں۔ ہاں، خدا کے بندے اگر کہہ دیں کہ جنگ شروع تم نے کی ہے، ختم ہم کریں گے، تو ختم کر کے دکھاتے ہیں۔ ہاں، خدا کے بندے اگر کہہ دیں کہ بھئی پہلے تم مار کے بھاگ جاتے تھے، اب ایک مارو گے 10 کھاؤ گے، مار کے دکھاتے ہیں۔ اور اسے مارتے ہیں جس کو دعویٰ یہ کہ ہم تو ٹیکنالوجی کے امام ہیں۔ واقعاً تم ٹیکنالوجی کے امام ہو، لیکن خدا نے ہدایت کا امام ہمیں بنایا ہے۔ زمین کی وراثت خدا نے ہمارے سپرد کی ہے۔ تمہارا آئرن ڈوم خود تم اس کو دیکھتے رہ جاؤ گے کہ تمہیں دیکھتا رہ جائے گا۔ تم کہتے ہو ہم ناقابل تسخیر ہیں، ناقابل تسخیر صرف وہ ہے کہ جو اس رب سے متصل ہو گیا جو قوی ہے اور جو اس قوی کے سائے میں ہے۔ وہ ممکن نہیں ہے کہ دنیا دار یا دنیا والے اس کا کچھ بگاڑ سکیں۔ تم ٹیکنالوجی کے امام بنتے رہے، علی والوں نے اپنی آئیڈیالوجی سے تمہاری ٹیکنالوجی کو زیر کر دیا ہے۔ عزیزدارو، فخر کرو ان مقامات پر، اور آج اپنی پوزیشن کو واضح رکھو کہ کہاں کھڑے ہو، کہ نہ ہو خدا نخواستہ کہ ہم ان جیسی باتوں کو سن کے پھر اس گروہ کے ساتھ چلے جائیں کہ جن کے نظریوں نے تشیع کو ہمیشہ بیسمنٹ میں گھسا کے رکھا ہے۔ یہ بیسمنٹ کی مجلس پہ تنقید نہیں کر رہا ہوں، یہ تو ظاہر ہے کہ ظرفیت یہی مجلس کا اہتمام اچھا ہوا ہے، لیکن یہ جو ہمیشہ زیر زمین گھسانا چاہتے ہیں نا تشیع کو، کبھی سامنے نہ آئے، کبھی اظہار نہ کرے گا۔ کب اظہار کریں گے؟ جب امام زمانہ آئیں گے۔ بندہ خدا تجربہ ہے، جس بچے کو باہر جانے کی عادت نہیں ہوتی، کبھی باہر لے جاؤ وہ روتا ہی رہتا ہے، ایڈجسٹ ہی نہیں ہوتا کبھی بھی۔ وہ امت جسے میدان میں لڑنے کی عادت ہی نہ ہو، زمانے کا امام آ کے اس کا کرے گا کیا؟ وہ کس کام آئے گی زنگ لگی امت؟ تم کہتے ہو وقت کا حسین ہے، کوئی ہو سکتا ہے جو وقت کا حسین ہو؟ ارے حسین ایک زمانے میں آئے، زندگی گزاری چلے گئے، مگر ایسا کردار چھوڑ کے گئے نا کہ دنیا میں جو بھی کامیابی تک پہنچنا چاہتا ہے حسین کے کردار کا محتاج ہے۔ ہر زمانے میں حسین ہو، اس کا مطلب یہ ہر زمانے میں کردار ہے، وہ کردار کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ ابھی کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ بچ گئے؟ اللہ صلی علی محمد۔ بس میں ذرا زیادہ جذباتی ہو گیا اور مجھے وقت کا اندازہ نہیں ہوا۔ حضور بس عرض اتنی سی ہے کہ سید سجاد رہنما ہیں۔ سید سجاد وہ رہنما ہیں جو مجھے اور آپ کو عزا کا سلیقہ سکھا رہے ہیں۔ کسی نامناسب اسوے کا شکار ہو کر عزائے سید الشہداء کی حقیقت کو تبدیل مت کیجیے گا، بلکہ ہمیشہ اس امام کو ذہن میں رکھیے گا کہ جو غذا سامنے آنے پہ بھی رو کے کہتا تھا ہائے میرے بابا کو پیاسا مار دیا گیا، ہائے میرے بابا کو بھوکا شہید کر دیا گیا۔ جو قصاب سے پوچھتے تھے کہ کیا تو نے حیوان کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا، وہ کہتا تھا کہ میں آپ کے جد کی امت میں سے ہوں، ان کی سیرت پہ عمل کرنے والا ہوں، ان کی سنت ہے کہ حیوان کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا جائے۔ رو کر کہتے تھے ہائے میرے بابا حسین کو پیاسا شہید کر دیا گیا۔ کیا مظلومیت سید سجاد ہے۔ آقا حسین کے جسم کے زخم کے لیے یقین جان لیجیے سید سجاد کے سفر کو دیکھیں تو قلب سجاد پہ جو زخم تھے نا، واقعا ان کا تقاضا تھا کہ 40 برس سید سجاد روتے رہے۔ اور جب کسی نے پوچھا آقا کیوں روتے ہیں، شہادت تو آپ کی میراث ہے، کہا شہادت میراث ہے، بے پردہ میں بہنوں کے ساتھ ظالموں کے دربار میں جانا، تماشائیوں کے بازار سے گزرنا، یہ اہل بیت کی سنت نہیں ہے۔ وہ امام جو مسلسل تعزیہ نے کھاتا رہا،
کتنے تعزیانے برسائے گئے سید سجاد پر۔ عزادارو، 11 محرم کی صبح جناب زینب اپنے بھیا سے ودا کر رہی ہیں اور لعین سید سجاد کو تعزیانے مار رہا ہے۔ آقا کی کمر جھکتی چلی جاتی ہے، آگے بڑھ کے پوچھا، کہا بیٹا یہ کیوں مارتے ہیں؟ کہا پھوپھی اماں مجھ سے تقاضا کرتے ہیں آپ کو لاشوں سے جدا کروں۔ کہا ابھی مجھ میں کچھ تعزیانے کھانے کی ہمت باقی ہے، آپ اطمینان سے ودا کر لیجئے، میں تعزیانے کھاتا۔ پورے سفر میں جب ان لعینوں کو موقع ملتا سید سجاد پہ تعزیانے برساتے۔ کسے مار رہے تھے؟ ارے وہ جو پہلے ہی غیرت کے ہاتھوں مرا ہوا تھا، وہ جس کا سر جھکا ہوا تھا۔ یہ سید سجاد کا سر کس نے جھکایا تھا؟ کسی نے پوچھا تھا بازار کوفہ میں، کہا آپ کے خاندان سے ابھی مسلم ابن عقیل آئے تھے، فوج نے دشمنوں نے جکڑا ہوا تھا مگر مسلم کا سر اٹھا ہوا تھا، آپ کا سر کس نے جھکا دیا؟ کہ تو نے انصاف نہیں کیا، مسلم تنہا آیا تھا، میں اپنی ماں بہنوں کے ساتھ آیا ہوں، میں بے پردہ اہل حرم کو لے کر آیا ہوں۔ اور پھر کہ تعزیانوں کا سفر جاری رہا، تعین کے وہ منزل آ گئی جسے شام کہا جاتا ہے۔ سید سجاد کو شام کبھی نہیں بھولا، جب روتے تھے کہتے تھے الشام الشام، کیا ہوا شام میں؟ سید سجاد فرماتے ہیں شام میں ہمیں ایسے زندان میں رکھا گیا تھا جس کی چھت نہیں تھی، دن بھر دھوپ تھی، رات کو اوس گرا کرتی تھی، نہ دن کو چین تھا نہ رات کو سکون تھا۔ کہا جب ہمیں شام میں لے جایا گیا ہمیں سڑکوں پہ پھراتے تھے اور کہتے تھے کہ ان کی کوئی عزت نہیں ہے، جس نے بدلہ لینا ہے بدلہ لے لو۔ کہ شامی ہمیں چھتوں سے پتھر مارتے تھے، ہم پہ آگ برساتے تھے۔ آقا فرماتے ہیں آگ کا شعلہ آیا، میرے امامے میں رک گیا، میرا امامہ جل گیا، میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، میں اس شعلے کو ہٹا نہیں سکا۔ سید سجاد کہتے ہیں شام میں یہ لعین شہداء کے سروں کو آگے آگے لے کر چلتے تھے اور بیویاں پیچھے پیچھے چلتی تھی۔ کچھ دیر بعد شہداء کے سروں کی توہین کیا کرتے تھے۔ سکینہ دیکھتی تھی بھیا علی اصغر کے سر پہ مارا جا رہا ہے، ارے علی اصغر کے سر کی توہین کی جا رہی ہے۔ آقا فرماتے ہیں ان لعینوں نے ہمیں گھیرا ہوا تھا، ان کے ہاتھ میں تعزیانے تھے، ان کے ہاتھ میں نیزے تھے۔ کچھ دیر گزرتی تھی ننھے ننھے بچوں کو، ان خواتین کو تعزیانے مارا کرتے تھے، نیزے چبویا کرتے تھے۔ شام بہت سخت تھا، تعین کے وہ منزل آئی حضور جب اس قافلے نے دربار شام میں داخل ہونا تھا۔ ایک مرتبہ قافلہ روک دیا گیا، سید سجاد آگے بڑھے کا پھوپھی اماں ہمیں آرام کے لیے نہیں روکا بلکہ دربار سجایا جا رہا ہے، نامناسب لوگوں کو بلایا گیا ہے۔ زینب نے کہا اے سید سجاد دربار جانے، زینب جانے، مگر یزید سے ایک تقاضا کرو، ہم نے پورے سفر میں کچھ نہیں مانگا کیونکہ اس نے دربار میں غیر مسلم سفیر بلا رکھے ہیں اور ہم نبی کے گھر کی عزت ہے، اگر ممکن ہو جتنی دیر ہمیں دربار میں رہنا ہے صرف اتنی دیر کے لیے ہمیں چادریں دے دی جائیں۔ یہ تقاضا پہنچایا گیا، یزید نے انکار کیا۔ سید سجاد نے بتایا پھوپھی اماں یزید چادریں نہیں دیتا، کہا بیبیوں کو جمع کیا، کہا اب میں بد دعا کرتی ہوں تم آمین کہنا۔ اتنے میں سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں بد دعا سے پہلے ایک مرتبہ اپنے بھیا کے سر کو دیکھیے۔ جب زینب نے سر اٹھا کے حسین کے سر کو دیکھا آقا کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، بہنا تیری بد دعا تیرے صبر کے اجر کو ضائع کر دے گی۔ بس اٹھے ہوئے ہاتھوں کو واپس کیا، خود کو آمادہ کیا دربار میں جانے کے لیے۔ جب دربار میں جانے کا وقت آیا دروازے پہ بیٹھ گئی۔ سید سجاد نے کہا بی بی آگے کیوں نہیں بڑھتی؟ کہا میرے بابا نے آخری وقت میں مجھ سے وعدہ کیا تھا، مجھے بتایا تھا زینب ایک وقت آئے گا جب تجھے یزید جیسے شرابی کے دربار میں جانا پڑے گا۔ زینب پرواہ نہ کرنا، تیرا بابا خدا آئے گا تجھے لے کر جائے گا۔ زینب نے یہ منزل عبور کی۔ اب وہ وقت آیا کہ جب اہل حرم اس دربار میں پہنچے جہاں ظالم موجود تھے، جہاں نشئی موجود تھے، جہاں تماشائی موجود تھے، جہاں غیر مسلم سفیر موجود تھے، ایک لعین اٹھا اور ایک نبی زادی کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے ارے اسے میری کنیزی میں دے دو۔ زینب پکار کے کہتی ہے ارے ہم آل رسول ہیں،
ہیں، آل رسول کو کلیزی میں طلب کرتے ہو۔ اتنے میں یزید نے وہ جو شراب کے نشے میں دھت تھا، کیوں سید سجاد کو شام نہیں بھولا؟ چونکہ غیرت سید سجاد کا امتحان ہوا۔ اس نے کہا کہ میں نے سنا تھا کربلا میں حسین کی بہن زینب تھی، مجھے بتاؤ کربلا میں ماری گئی یا اسیر ہو کے شام آئی ہے؟ کسی نے اشارہ کیا، وہ جو بوڑھی عورت یعنی فضہ کے کندھے پہ سر رکھ کے کھڑی ہے نا، وہ حسین کی بہن زینب ہے۔ ادھر سے ناپاک نگاہیں اٹھی، زینب کے کھلے سر کی طرف گئی، ادھر غیرت سید سجاد جب تک زندہ رہے الشام الشام کہہ کے گریا کرتے رہے۔ جب آخری وقت آیا زہر کی حالت میں تڑپ رہے تھے، مگر کہا میرا بستر ہٹا دو، ارے مجھے خاک پر لٹاؤ، کربلا میں میرا بابا خاک و خون میں غلطاں۔